أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھے میں برزخ کا سفر نامہ پیش کر رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وادی برہوت کی جانب راستے میں جو تکلیفیں آئی، بچھوؤں نے، سانپوں نے، جانوروں نے حملہ کیا اور ہم خود ہی ان کی طرف بڑھتے جا رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خود ہم نے بھی دنیا میں برائیوں کی طرف ہم خود ہی تو بڑھے تھے، برائیاں چل کے ہماری طرف کہاں آتی تھی. تو آج عذابوں کی طرف ہم خود ہی اپنے قدموں سے جا رہے ہیں اور فرار ناممکن ہے. اور گفتگو پیج نمبر 106 تک یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مجھے راستے میں صاف و شفاف پانی دکھائی دیا، جسے پینے کے بعد یقیناً میرے پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. اس کے بعد آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور گفتگو شروع ہوتی ہے جمعرات کی دعا اور ختم. اس کے بعد میں نے کردار سے کہا، گردن اور پاؤں سے بندھی اتنی بھاری زنجیریں اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو چکا ہے. اب ہمیں کچھ دیر یہاں آرام کرنا چاہیے. کردار نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جمعرات ہے. تم آج سہ پہر اپنے گھر جا کر اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہو. شاید وہ لوگ تمہارے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں یا کوئی صدقہ و خیرات کر دیں. میں نے کہا، سورہ فاتحہ یا صدقہ و خیرات کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، اے بے وقوف، ان سے تمہارے عذاب اور اذیت میں کمی ہو سکتی ہے اور تمہیں کسی حد تک آرام اور سکون نصیب ہو سکتا ہے. اس طرح سے تمہارا باقی سفر آسان ہو سکتا ہے. میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم، کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا پہلے کی طرح مجھے کچھ نیا فریب دے رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا مت سوچو، میں اس بار کوئی دھوکہ و فریب نہیں بلکہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں. چند گھنٹے گزرنے کے بعد کردار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تمہارے اپنے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے اہل خانہ تمہارا 7واں دن منانے کی تیاری کر رہے ہیں. مجھے ابھی تک اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس نے مجھے زنجیروں سے آزاد کیا اور میں پرواز کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر کے درخت کی ایک ٹہنی پر جا بیٹھا. یہ دسمبر کی ابتدائی ایام تھے. موسم صاف مگر سرد تھا. برف کی ہلکی ہلکی سی تہ نے درختوں کی شاخوں اور پتوں کو اپنے اندر چھپا رکھا تھا. پتوں کا رنگ اپنی اصلی صورت تقریباً کھو چکا تھا. خزاں کی ہواؤں سے درختوں کے پتے یکے بعد دیگر شاخوں سے جدا ہو کر زمین بوس ہو رہے تھے. یہ پتے شاخوں سے اپنی اس جدائی پر نوحہ کنا تھے. ہر پتا اس جدائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن موت کا طوفان زبردستی انہی شاخوں سے الگ ہونے پر مجبور کر رہا تھا. یہ پتے آہستہ آہستہ ہوا میں گردش کرتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ پانی میں تیر رہے ہوں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہچکولے کھاتے. وہ شاخوں کی طرف واپس جانے کی بہت کوشش کرتے، لیکن انہیں کامیابی نہ ملتی اور وہ زخمی پرندے کی طرح کچھ دیر فضا میں گھومتے اور آخر کار آہ بھرتے ہوئے صحن کی زمین پر گر کر دم توڑ دیتے اور ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا. درخت کی شاخ پر بیٹھ کر میں نے گھر کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ میرے رشتہ دار اور جاننے والے بڑے جوش و خروش سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے. میرے اہل خانہ اور عزیز مہمانوں کے لیے کھانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. انہیں ہر چیز کی فکر ستا رہی تھی. اگر کوئی چیز ان کے اذہان سے دور تھی تو وہ میری ذات تھی. انہیں تو بس اس بات
بات کی فکر تھی کہ کہیں اس تقریب میں کوئی کمی نہ رہ جائے جس پر انہیں کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ مغرب کے وقت مہمانوں کی ٹولیاں اپنے بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر داخل ہونا شروع ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ایک شخص نے حاضرین سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اپیل کی، جس پر سب نے مل کر سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کر دی۔ ان میں سے بہت سے افراد بہت اچھی طرح سے اس سورے کی قرأت کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس سورے پر مکمل ایمان رکھتے تھے اور ہر روز اپنی نمازوں میں اس سورے کی تلاوت سے شرف یاب ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جن کو نہ تو سورہ فاتحہ آتا تھا اور نہ ہی اس پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ نماز تک بھی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے اس سورے کو بھی نماز کے دوران پڑھا ہو۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شرمساری سے بچنے کے لیے صرف اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد حاضرین نے دعا کرتے ہوئے کہا، خدا تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما اور آپ لوگوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ اس کے بعد تمام مہمان ایک ایک کر کے خدا حافظی کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے اذہان سے ہم محو ہو چکے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے فوراً وہاں سے پرواز کی اور اپنے ہم سفر کردار کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں جلدی جا کر اسے یہ تمام روداد سنانا چاہتا ہوں۔ کردار کی خوشخبری۔ جب میں واپس پہنچا تو کردار منحوس چشمے کے پاس لیٹا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور کہا، ذرا اپنے گھر والوں اور 7ویں دن کی اس تقریب میں مہمانوں کی رفت و آمد کا حال تو سناؤ۔ میں نے کہا، کوئی خاص چیز نہیں تھی، صرف چند مہمان اکٹھے ہوئے، کھانا اور پھل وغیرہ کھا کر سب نے میرے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھا اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کردار نے کہا، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور وہ کہ جب انہوں نے تمہارے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا اور محمد و آل محمد پر درود بھیجا تو محمد و آل محمد کے احترام اور اس سورے کی عظمت کا اثر یہ ہوا کہ اس وقت کچھ لوگ یہاں آئے اور زنجیروں کو اپنے ہمراہ اٹھا لے گئے۔ انہوں نے کہا، آج رات تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا اور تم اپنے باقی سفر زنجیروں کے بغیر طے کرو گے۔ یہ سب اس صلوات اور سورہ فاتحہ کا صلہ ہے جو لوگوں نے تمہارے لیے پڑھی ہے۔ جب کردار کی زبان سے میں نے یہ خوشخبری سنی تو میں شرم سے پانی ہو گیا اور مجھے خود سے گھن آنے لگی۔ میں نے خود پر اور اپنے گندے کردار پر سینکڑوں مرتبہ لعنت بھیجنے کے بعد کہا، یہ کتنی حیرت کی بات ہے، بظاہر معمولی سا ایک اچھا کام، ایک صلوات، ایک سورہ فاتحہ یا ایک قرآن پڑھنا عالم برزخ میں اتنے زیادہ ثواب کا حامل ہو جاتا ہے تو اس سے عذاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لعنت ہو مجھ پر، افسوس ہو مجھ پر کہ میں دنیا میں کس قدر نادان اور بے معرفت تھا۔ میں نے وہاں پر خود کو دین سے دور رکھا اور خدا کو فراموش کر دیا۔ رحمت و عالم اور ائمہ معصومین سے بیگانگی اختیار کرتے ہوئے ان کی اطاعت سے پہلو تہی کی اور قرآن کی حیات بخش تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوا۔ اس کے بعد میں غم کی حالت میں ایک کونے میں جا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا اور دوران مجھے شیخ سعدی جیسے مصلح شاعر کی وہ غزل یاد آ گئی جسے ہائی اسکول میں مجھے زبردستی حفظ کرایا گیا تھا۔ وہ غزل سعدی نے میرے جیسے ان افراد کے بارے میں لکھی تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہ، غفلت اور غرور و تکبر میں گزار دی۔ میں بڑے سوز و گداز سے اس غزل کے اشعار گنگنا رہا تھا اور ساتھ میں حسرت بھرے آنسو بھی بہا رہا تھا اور اس غزل کو کچھ اس طریقے سے پڑھ رہا تھا، مثلاً اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، ہم نے تو کانٹے بوئے تھے، اب اس سے کچھ کی توقع کیسی، بھلا اون سے خالص ریشم تیار ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے کسی گناہ پر توبہ نہ کی اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس دنیا میں نفس امارہ نے ہمیں مار ڈالا اور ہم اس کے تابع محض بنے رہے۔ اب قیامت کے روز ہم حسرت پر حسرت کریں گے تو دنیا میں ہم نے اپنے نفس امارہ کو کیوں نہ مارا۔ افسوس کہ ہماری قیمتی زندگی گزر گئی مگر ہم نے گناہ و خطا سے باز آنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ افسوس کہ ہماری قیمتی
ہوتی ہے افسوس کہ مردان خدا اس دنیا فانی کو ایک ذرہ خاک جتنی اہمیت نہیں دی، لیکن ہم فضول اور بے مایا تھے جو اس دنیا پر اپنے آپ کو مٹا بیٹھے۔ نیک بندے تو اپنی ریاضت کی وجہ سے ٹڈی دل کی طرح تیزی سے اپنا سفر طے کر گئے، لیکن ہم چیونٹی کی طرح میدانوں میں ریگستانوں میں سرگردہ رہیں گے۔ جوانی اور بڑھاپے کی مثال بھی روز و شب جیسی ہے، مگر لیکن ہم نے اس شب و روز میں بھی کوئی بیداری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس مادی دنیا کے جھمیلوں میں غرق رہنا کتنا افسوسناک ہے، کاش کہ ہم نیکی کا راستہ ترک نہ کرتے۔ پرندے کی طرح اس دنیا کی شاخ پر کب تک بیٹھا جا سکتا ہے؟ ایک روز ہم اس شاخ پر پتھر بن جائیں گے۔ یہ حیران کن بات ہوگی کہ ہمیں قیامت کے دن کوئی سہارا یا پناہ مل جائے، کیونکہ آج ہم نہ تو کسی کا سہارا بننے کی کوشش کرتے تھے اور نہ ہم کسی کی پشت پناہی کرتے۔ اگر قیامت کے دن ہمیں رحمت و عالم کی شفاعت نصیب نہ ہو سکی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم بہت ہی زیادہ برے اور ناقابل اصلاح تھے۔ امید ہے کہ ہم پر کوئی نظر کرم ہو جائے، اگر نہ ہو تو ہمارے عمل سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جہنمی ہیں۔ اے سعدی، اگر برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ سے ہمیں کچھ خیرات مل جائے تو ہماری نجات کا سامان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں کوئی نیکی نہیں کمائی۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 106 سے شروع ہو کر پیج نمبر 112 تک پہنچ گئی ہے۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ اور محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کی اتنی عظمت ہے کہ اس زنجیروں کے بوجھ میں دبے ہوئے انسان جس پہ عذاب کی زنجیریں مسلط تھی، نجات مل جاتی ہے۔ جب دوسروں کی پڑھی ہوئی صلوات سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، اگر ہم دنیا میں خود یہ عمل انجام دیں اور نیکیوں کو انجام دیں تو نہ جانے خدا کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ لہذا متوجہ ہو جائے، دنیا وقتی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔